السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے فورٹ نائٹ 15 یومیہ خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ دین سے محروم افراد کو نشانہ بنا کر انہیں دین سے جوڑنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ مولانا غیاث احمد ارشادی، صدر ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا، زمینی سطح پر کام کرتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ امت مسلمہ کا بڑا طبقہ جو دین سے دور ہے، ان کو دین سے جوڑنا وقت کی ضرورت ہے، ورنہ امکان ہے کہ مستقبل میں ان کا اور ان کی نسلوں کا مسلمان باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ مولانا غیاث احمد ارشادی صاحب نے فکر مند اور درد مند بڑے اور چھوٹے علماء کرام اور دانش مند طبقے کو لے کر ایک تحریک کا آغاز اس سلوگن کے ساتھ، چلو کچھ تدبیر کریں، کچھ کام کریں۔ اس تحریک کو کامیابی سے عملاً ہمکنار کرنے کے لیے ہر ریاست کا ایک صدر منتخب کیا، ہر ریاست میں 2 زون قائم کیے گئے اور ہر زون کے لیے ایک ترجمان کا تقرر کیا گیا۔ الحمدللہ کرناٹک، تلنگانہ، تمل ناڈو، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور اتر پردیش میں اس تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس نئی تحریک کو لے کر شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں میں نکڑوں، چوراہوں، چبوتروں، ہوٹلوں پر بیٹھنے والے فارغ افراد کے علاوہ دکانداروں، سبزی فروش، ڈرائیورز سے ملاقات کر کے ان کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کا سلسلہ جاری ہے۔ مولانا جمیل احمد صاحب نے چار مینار پر ایک فارن شخص سے ملاقات کرتے ہوئے جب اس سے پوچھا آپ کیا کام کرتے ہیں، اس کے سامنے ممبر و محراب فاؤنڈیشن کا تعارف پیش کیا گیا کہ ہم بچوں کو انسانیت سکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ بہت خوش ہوا۔ روڈ پر تیز رفتار بائک چلانے والے کالج کے بچوں، اسی طرح چبوتروں پر ٹائم پاس کرنے والے مومن بھائیوں سے ملاقات کرتے ہوئے زندگی کو بامقصد بنانے کی نصیحت کی، وقت کی اہمیت کو سمجھایا، برے افعال کو چھوڑ کر نیک اعمال کی طرف راغب کیا۔ اس کے علاوہ ٹھیلا بنڈیوں، دکانداروں، چائے کے نکڑوں پر بیٹھنے والے بندوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ مفتی سہیل الرحمن صاحب نے ایک ہی رات میں تقریباً 50 نوجوانوں سے دینی ملاقات کرتے ہوئے انہیں دین سے قریب کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح ایک اسکول کے پرنسپل صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے گفتگو کے دوران پرنسپل صاحب نے بیسٹ کیریکٹر پروگرام سے متعلق کہا کہ یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ مفتی صاحب سے درخواست کی کہ وہ اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے پیرنٹس میٹنگ میں بھی اس طرح کے پروگرام چلانے کی درخواست کی۔ حافظ سید یوسف صاحب، ترجمان ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے مختلف کاروباری افراد سے ملاقات کرتے ہوئے نماز کی ترغیب دی۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے بیسٹ کیریکٹر پروگرام شروع کیا، اس کے لیے 10 علماء کرام کو باتنخواہ مقرر کیا۔ چنانچہ علماء کرام روزانہ اسکول جاتے ہیں اور شہر کے تقریباً 135 اسکولوں میں مورل سائنس کے نام سے اخلاقیات پر طلباء کرام سے گفتگو کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات کی تقسیم بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح ان بچوں کی ذہنی تربیت ہو رہی ہے، ان کو دین سے جوڑا جا رہا ہے۔ جامعۃ الصالحات کونڈا پونا کا 26واں جلسہ ختم بخاری شریف میں صدر محترم مولانا غیاث احمد ارشادی، ممبر و محراب فاؤنڈیشن و صدر صفا بیت المال انڈیا نے نئی فارغ ہونے والی طالبات کو بخاری شریف کا آخری درس پڑھایا۔ مہمان خصوصی کے طور پر مفتی عبد المہیمن اظہر القاسمی، نائب صدر صفا بیت المال انڈیا نے بھی شرکت فرمائی۔ بعد ازاں صدر محترم مولانا غیاث احمد ارشادی نے اصلاح معاشرہ، بچوں کی تربیت، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی بے راہ روی اور ارتداد خواتین کے عنوان سے خطاب فرمایا، جس میں شہر و اطراف کے رہنے والے مرد و خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ کرک سائڈ انٹرنیشنل اسکول معین آباد کی جانب سے ٹیچرز ٹریننگ تکمیل کرنے والی ٹیچرز کو صدر محترم مولانا غیاث احمد ارشادی، صدر ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے ہاتھوں اسناد کی تقسیم عمل میں آئی۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام حیدرآباد کی سرزمین میں 70 مراکز نسواں ہیں جو نوجوان لڑکیوں اور خواتین کی دینی تربیت و تعلیم کے لیے قائم کیے گئے ہیں، جن مراکز میں 2000 خواتین زیر تعلیم ہیں۔ اس کے علاوہ تلنگانہ، کرناٹک، گجرات، مہاراشٹر کے مختلف شہروں تعلقہ جات میں تقریباً 200 مراکز نسواں قائم ہو چکے ہیں، جن میں ہزاروں خواتین و طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ان طالبات و خواتین کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ جہاں وہ قرآن مجید پڑھیں وہیں قرآن مجید کو اپنے ہاتھوں سے لکھیں، تاکہ خواتین دینی کاموں میں مصروف بھی رہیں اور ان کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ الحمدللہ ایک خاتون نے 1 سال کی جدوجہد اور مسلسل عرق ریزی سے مکمل قرآن مجید اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا۔ 22 فروری 2024 کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا قرآن مجید ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے صدر مولانا غیاث احمد ارشادی کی خدمت میں پیش کیا۔ مولانا غیاث احمد ارشادی نے ان کی اس محنت کو خوب سراہا، داد تحسین دی اور نقد انعامات سے بھی نوازا۔ مولانا غیاث احمد ارشادی نے اپیل کی کہ خواتین اپنے گھر میں بیٹھے اپنے گھریلو کام کاج کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو اپنے ہاتھ سے لکھ بھی سکتی ہیں۔ یہ ایک اہم ترین کام ہے جس سے قرآن مجید لکھنے کا ذوق بھی پیدا ہوگا، اور بہتر ہوگا کہ جو خواتین قرآن مجید لکھ رہی ہیں وہ ترجمے کے ساتھ لکھیں تاکہ قرآن مجید کو سمجھنا بھی آسان ہو۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے ملک کے 10,000 ائمہ مساجد کا ڈیٹا تیار کر رکھا ہے۔ ملک کے بدلتے حالات میں سلگتے موضوعات پر ہر جمعہ کے لیے
ان 10,000 ائمہ تک ہر چہارشنبہ بذریعہ واٹس ایپ بیانات ارسال کیے جاتے ہیں تاکہ جمعہ کے موقع پر ان موضوعات پر بیانات کر سکیں اور ملت کی رہبری کر سکیں۔ اب تک 300 سے زائد خطبات ارسال کیے جا چکے ہیں۔ ناظرین، ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے تمام ملک کی مختلف ریاستوں کے مختلف علاقوں میں زون وائز کی جا رہی خدمات پر نظر ڈالتے ہیں۔ تلنگانہ زون کی خدمات۔ مولانا سید رضوان اسعدی صاحب نے کیرلا انگلش میڈیم اسکول جینور کا دورہ کرتے ہوئے اسکول کے پرنسپل صاحب سے ملاقات کی۔ ان حضرات سے تحریک کے نکات بالخصوص اسکولی طلباء و طالبات کو دین سے جوڑنے سے متعلق تفصیلی بات ہوئی۔ اسکول کے ذمہ دار احباب نے اس کام کو خوب سراہا، اسکول میں وقت دینے کی از خود درخواست کی۔ ممبر و محراب کی جانب سے چھپوائے گئے اصلاحی اسٹیکرز بھی پیش کیے گئے۔ اس کے علاوہ پدہ پلی میں مراکز نسواں کے افتتاحی پروگرام سے خطاب کیا۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے 15 نکاتی مہم کے اہم کڑی اتحاد ملت و رابطہ ملت، اسی عنوان سے شہر کریم نگر کے اکابر علماء کرام و ہمہ مسالک، مکتب فکر، دینی مدارس و تنظیموں کے ذمہ داران و معزز شخصیات سے مولانا محمد حیدر اسعدی اور حافظ مرزا خلیل اللہ بیگ صاحب جنرل سیکریٹری صفا بیت المال شاہ کریم نگر کی معیت میں ملاقاتیں کی گئیں۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے تعارف کے علاوہ شہر میں قائم مراکز نسواں کی تفصیلات و اسکول میں بیسٹ کیریکٹر کے عنوان سے ہونے والے پروگرام کی تفصیلات، بے دین افراد سے ہونے والی ملاقاتوں کی نوعیت کے علاوہ حاضرین کو مرکز سے جاری کردہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی ڈائری و کیلنڈر بھی دیا گیا۔ الحمدللہ تمام ہی مسالک کے علماء و مساجد کے ائمہ و مدارس و تنظیموں کے ذمہ داران نے ہمت افزائی کے کلمات کہے اور اپنے مفید مشوروں سے نوازا۔ علاقہ کریم نگر میں مراکز نسواں کے قیام کے سلسلے میں امام و خطیب مسجد انجم و جنرل سیکریٹری جمعیت علماء کریم نگر کی سرپرستی میں شانتی نگر کا دورہ کیا گیا۔ امام و خطیب مسجد گاندھی نگر نزد وال مارٹ سے ملاقات کر کے مسجد عرفات شانتی نگر میں مشاورتی نشست منعقد ہوئی۔ شانتی نگر میں جو دینی سرگرمیاں انجام دی جا رہی ہیں تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ کریم نگر میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے مراکز نسواں کی تفصیلات بتائی گئیں اور مراکز نسواں کے قیام کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح بروز منگل مراکز نسواں اڈا کنٹا گوداوری کھنی ضلع پدہ پلی تلنگانہ کے 6 ماہی امتحان کی تکمیل کے موقع پر مختصر پروگرام منعقد ہوا، جس میں مقامی علماء کرام کے خطابات ہوئے۔ مرکز کی خواتین نے بھی بہترین تعلیمی مظاہرہ پیش کیا، نیز مراکز نسواں میں آنے والی تمام ہی مستورات میں تحائف بھی پیش کیے گئے۔ ریاست کرناٹک زونز کی تفصیلات پیش خدمت ہے۔ مولانا مختار احمد رشادی و محمد ابراہیم شعیبی ترجمانان ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا کرناٹک کی اطلاع کے مطابق شہر گلبرگہ کی بزرگ ہستی عارف باللہ حضرت مولانا قاری نصیر الدین خان صاحب رشادی قبلہ دامت برکاتہم صدر محترم کے ہمدرس و رفیق خاص سے ملاقات کی۔ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی تاحال و جاری خدمات کا ذکر کرتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ بعد نماز عشاء شہر کے مختلف علاقوں میں بیکار وقت گزار رہے 4 سے 5 نوجوانوں کے ٹولوں سے ملاقات ہوئی۔ حسب حال ان کی اصلاح کرتے ہوئے رمضان کے تعلق سے تراویح اور قرآن کی تلاوت کی ترتیب بتائی۔ اس کے علاوہ ایس بی ایم بیسک کمپیوٹر کلاسز اور آٹو کیڈ کلاس کے نوجوانوں سے مورل سائنس اور بیسٹ کیریکٹر کے عنوان کے تحت بات کرنے کا موقع ملا۔ بروز جمعہ 23 فروری کو چند نوجوانوں سے ملاقات ہوئی۔ بعد ازاں صفا بیت المال کمپیوٹر کلاسز کے اسٹوڈنٹ سے یومیہ اخلاقیات پر بات چیت کرتے ہوئے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ سوالات و جوابات کا سلسلہ رہا۔ شہر گلبرگہ کی 2 مسجدوں کے ائمہ کرام، دیگر شہر کے علماء کرام سے خیر سگالی ملاقات ہوئی۔ مراکز نسواں کے نمائندوں سے رابطہ اور درپیش مسائل میں رہنمائی۔ 3 مراکز نسواں کا آغاز۔ ضلع گلبرگہ کے تعلقہ چنچولی میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے ذریعے اہتمام چل رہے مراکز نسواں نمبر 2 کا جائزہ لیا گیا۔ حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم رکن شورا دارالعلوم دیوبند، MLA مالیگاؤں سے حضرت مولانا نذیر احمد رشادی صاحب ممبر و محراب فاؤنڈیشن نے بین علی تعلقہ سیڑم کے مدرسہ دارالعلوم صدیقیہ بین علی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے موقع پر خصوصی ملاقات میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے اغراض و مقاصد، بالخصوص 15 نکات کی تشریح اور 6 ریاستوں میں جاری خدمات کی تفصیلات، خاص کر مراکز نسواں کے قیام اور اس کی کارگزاری اور اس کے مثبت نتائج سے واقف کرایا۔ تمام تفصیلات سماعت فرما کر حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ممبر و محراب سے ایک نیا انقلاب آ سکتا ہے۔ اس قسم کے کام اور تحریک کی شدید ضرورت ہے۔ ریاست کرناٹک کی راجدھانی بنگلور میں ممبر و محراب فاؤنڈیشن کا تعارفی و دعوتی 2 روزہ دورہ کیا گیا۔ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور کے سالانہ دستار بندی کے موقع پر ملک کی مختلف ریاستیں کشمیر، کیرلا، تمل ناڈو، آندھرا اور تلنگانہ و کرناٹک وغیرہ سے آئے ہوئے مفتیان، عظام و فضلاء،
و علماء کرام و دیگر مدارس کے نظامہ حضرات سے ممبر محراب فاؤنڈیشن کی ڈائری اور کتابچہ اور 15 نکاتی تحریک کے تحت جاری خدمات کا مختصر تعارف پیش کرتے ہوئے خصوصی ملاقات کی گئی۔ علماء و اکابرین حضرات نے ممبر محراب فاؤنڈیشن انڈیا کی جاری خدمات کو سراہتے ہوئے صدر محترم حضرت مولانا غیاث احمد رشادی دامت برکاتہم کی انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ڈائری کے تحفے کو قبول کرتے ہوئے ملک و ملت کے تئیں آپ کی خدمات کو نیک تمناؤں کے ساتھ خوب دعاؤں سے نوازا۔ علاقہ تماپور میں ممبر محراب فاؤنڈیشن کرناٹک کے تحت میں 3 مراکز نسواں کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ صدر محترم مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم نے تعلقہ شاہباد کے جامعہ فاطمہ للبنات کے عظیم الشان سالانہ انعامی جلسے کی صدارت فرماتے ہوئے جامعہ کی متعلمات اور خواتین و حاضرین اجلاس کی ایک کثیر تعداد سے اپنے کلیدی خطاب میں ارتداد کے بڑھتے مسائل کے جوابات پر خطاب کیا۔ بعد ازاں صدر محترم نے جامعہ کی ہونہار طالبات کو انعامات سے نوازا۔ مولانا نذیر احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم، صدر صفوت علماء شاہ گلبرگہ و صدر ممبر محراب فاؤنڈیشن کرناٹک نے بحیثیت مہمان مقرر اپنے خطاب میں خواتین و طالبات کو مراکز نسواں کی افادیت و اہمیت اور چل رہے مراکز نسواں کے تاثرات سنائے۔ مہاراشٹر زون میں کی جا رہی خدمات کی تفصیلات۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن کی تحریک چلو کچھ تدبیر کریں کچھ کام کریں سے متعلق مولانا غیاث احمد رشادی نے 22، 23، 24 فروری کو 3 علاقوں اورنگ آباد، جالنہ، جعفر آباد کا دورہ مکمل کیا۔ اس دورے میں 22 فروری کو اورنگ آباد کی سرزمین میں پروگرام منعقد کیا۔ 23 فروری کو جعفر آباد میں علماء و عوام الناس کے عظیم الشان اجلاس سے خطاب کیا۔ 24 فروری کو جالنہ میں علماء سے گفتگو فرمائی۔ بعد ازاں عمومی اجلاس میں صدر محترم نے علماء، ائمہ، خطبہ و عوام الناس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت ہماری نسلوں کے دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ صحت و معیشت کے استحکام اور آپسی روابط اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ ممبر محراب فاؤنڈیشن سے متعلق مولانا غیاث احمد رشادی نے 17 فروری تا 19 فروری کو اکل کوٹ، موہول، شولاپور، پونے کا 3 روزہ دورہ کرتے ہوئے چلو کچھ تدبیر کریں کچھ کام کریں سے متعلق مختلف علاقوں میں خصوصی اور عوامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے حالات کے تناظر میں درپیش مسائل سے متعلق لوگوں کی تربیت کی۔ پونا کی سرزمین میں جامعۃ الصالحات میں تکمیل درس بخاری میں شرکت کے علاوہ صفا فاؤنڈیشن کے قیام و افتتاح میں شرکت کی۔ مختلف مدارس کا دورہ کرتے ہوئے علماء و ائمہ کرام سے خطاب کیا۔ اتر پردیش کی خدمات پر ایک نظر۔ مفتی خلیل الرحمن کیرانہ یوپی ترجمان ممبر محراب فاؤنڈیشن کی اطلاع کے مطابق اتر پردیش کے صدر حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب نے سہارنپور کے ایک گاؤں کے جلسے میں شرکت کرتے ہوئے تحریک کے بنیادی کاموں کا تعارف کرایا۔ حاضرین مجلس نے تحریک کی معاونت کا عہد کیا، نیز مکاتب اور مراکز نسواں کے قیام کا بھی پختہ عزم کیا۔ اس کے علاوہ اتر پردیش کے صدر مولانا محفوظ الرحمن صاحب نے بستی گھرکائن کے سالانہ جلسے میں شرکت کرتے ہوئے تحریک کا تفصیلی تعارف کرایا۔ اس کے بعد گاؤں کے سروے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ حضرت والا نے اس طرح ایک بستی گوگوان کے سالانہ جلسے میں ممبر محراب فاؤنڈیشن کا تعارف کرایا اور مراکز نسواں کی اہمیت اور شہر حیدرآباد کی کارگزاری سامنے پیش کی۔ الحمدللہ گاؤں کے اندر مثبت نتائج سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح صدر محترم کا سفر ضلع مظفر نگر کا ہوا، وہاں حضرت والا نے تحریک کے بنیادی کاموں کا تعارف کرایا، جن میں سر فہرست بے دین افراد سے ملاقاتوں کو رکھا۔ اس کے علاوہ ان 15 دنوں میں تعلیمی سلسلے کو منقطع کرنے والے طالب علم کی ذہن سازی کی گئی، گھریلو حالات سے پریشان حال افراد کی کونسلنگ بھی کی گئی، انہیں نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کی گئی اور دیگر افراد کو درس قرآن کے گروپ سے بھی جوڑا گیا۔ مدھیہ پردیش زون کی تفصیلات۔ مفتی جنید قاسمی بھوپال ترجمان ممبر محراب فاؤنڈیشن کی اطلاع کے مطابق 15 نکاتی پروگرام کے تحت نوجوانوں، اسکولوں اور کالجوں کے طلباء، ادھیڑ عمر کے لوگوں سے اس کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے بات کی، پڑھے لکھے لوگوں سے تحریک کا تعارف کرایا، متعلقہ کاموں میں ساتھ دینے کا عزم کروایا، مستورات میں محنت کرنے کے سلسلے میں فکر دلائی، مراکز نسواں کی ترتیب بتائی اور بذات خود دین سے دور افراد سے ملاقات کرنے کی گزارش کی۔ اس کے علاوہ شرابی افراد سے ملاقات کرتے ہوئے ان کو شراب کی خرابیوں سے آگاہ کیا، انہوں نے شراب چھوڑنے کا عزم کیا۔ مختلف افراد کی گھروں میں نااتفاقی خبر پر انہیں سب کو معاف کر کے ساتھ لے کر چلنے کی ترغیب دی۔ اس کے علاوہ دیگر نوجوان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کے حوال کو سن کر ان کے گھریلو مسئلوں کو سلجھانے کی ترغیب دی اور انہیں نمازوں کی پابندی سے متعلق آگاہ کیا۔ دیگر نوجوانوں کو درس قرآن کے گروپ سے بھی جوڑا۔ اسی طرح 2 غیر مسلم نوجوانوں سے ملاقات کی، ان کے سامنے اسلام کے حسن سلوک کے پہلو سے بات کرتے ہوئے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے بات کو غور سے سنا اور پسند کیا۔ مساجد کے ائمہ و صدور و علماء و حفاظ حضرات سے ملاقات کرتے ہوئے ملک کے بدلتے حالات میں چلو کچھ تدبیر کریں کچھ کام کرے گا پورا تفصیلی تعارف پیش کیا۔ 15 نکات پر گفتگو اور شہر حیدرآباد میں مشاہدے کے دوران جو تاثر لیا تھا وہ ان کے سامنے پیش کیا۔
अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम ने तायीद की और कहा कि इंशाअल्लाह हम भी ये काम शुरू करेंगे। नाज़रीन गिरामी, मेंबर महराब फाउंडेशन की खिदमत अहल खैर हजरात के भरपूर ताउन से पूरी की जाती हैं। आप तमाम नाज़रीन और सामाईन से दरख्वास्त है कि वह इस मुहिम में अपना भरपूर ताउन फरमाएँ। ताउन की शक्लें QR कोड, UPI नंबर से आप ताउन कर सकते हैं। अगर इस मुहिम को करीब से जानना चाहते हैं तो मेंबर महराब फाउंडेशन के दफ्तर तशरीफ लाकर इस मुहिम को करीब से जान सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इस नंबर पर रब्त करें 9989666811। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।